پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، کس کی ہے یہ زمین اور کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو ہوئے انقلاب، ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق تعریفات، عبادات، ریاضات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات ہے۔ اس کی تعریفات، اس کے کلمات ان گنت لاتعداد بے شمار ہیں۔ پھر بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو خاتم النبیین بن کر آنے والے اور اس دنیا کائنات کو ظلمات سے یعنی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے والے، ہدایت کی روشنی کی طرف لانے والے ہیں۔ اور پھر یہی بس نہیں، کل قیامت کے دن جو حمد کا جھنڈا لہرانے والا ہے وہ بھی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی، کامرانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں وابستہ ہے۔ تو ہمارا شب و روز اس کا جو معاملات کا مسئلہ ہے، تعلق ہے، جو عبادات کا حصہ ہے، جب تک اس کی سند، اس کی دلیل، اس کا پروف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں، تو پھر ہماری زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ صرف دنیا میں ہی ہمارے کام آئیں گے، کل قیامت کے دن ان کے معاملے میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو سیکھیں، اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لپیٹیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے جنت میں داخلے کی امید کریں۔ دین اسلام کی امارت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید سے شروع ہو کر
جیسے جیسے بندہ زندگی کا سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے اور شعور کی منزلیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، یہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ دنیا میں یہی صرف کافی نہیں کہ کہیں فرقے ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا دنیا میں پنپنے کی صرف یہی باتیں ہیں؟ وہ صرف اسی پر بس نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں اور استعداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بروئے کار لاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام، اس میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین اور اعتماد کرنا اسلام کی عمارت کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جہان جو نظر آ رہا ہے یہ عارضی جہان ہے، اس میں یہ جو ہم رنگا رنگ کے سلسلے دیکھ رہے ہیں یہ سب عارضی ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ جو مادی دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ناپائیدار ہے۔ عارضی زمین آسمان عارضی، زندگی دے گا فلا سامان عارضی، عارضی زمین او زمین والے او، کندہ کوٹھے عارضی نہ اچے پالے او، گڈی آون والی ہے جے جی نہ لا لے او، لیڑا لتا پلنگ تے نواری عارضی، عارضی زمین آسمان عارضی، زندگی دے گا فلا سامان عارضی۔ عزیز بھائیو، تھوڑی سی مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہنے کی دی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، اور پھر جب سانس پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی نماز جنازہ کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اتنا وقت ہم دنیا میں گزارتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس باقی رہنے والی ذات سے اس قدر اپنا تعلق بنا لیں، اس قدر جڑ جائیں کہ ہم یہ توہمات کی اور توہمات پرستی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچ بچا کر اللہ رب العالمین کے ساتھ بھروسہ کر کے توکل کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو مہینہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے اس کے متعلق بہت سے لوگوں میں توہمات اور بدشگونی اور فالے نکالنا، اس طرح کے جو کام ہیں وہ لوگوں نے گمان کر رکھے ہیں۔ گمان پر زندگی گزارنا یہ ایک باشعور سمجھدار عقل مند کے لیے نامناسب ہے۔ توہم پرستی اس کا تعلق ہندوؤں اور جوگیوں اور سنیاسیوں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مالک اور رازق مانتا ہے، یہ مانتی تو ساری دنیا ہے، لیکن اس کو جاننا
اس معاملے کو اور پھر اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا، یہ بہت بڑے نصیبے کی بات ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ کیوں نہ بھروسہ اور اعتماد اس پر کیا جائے جو ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے قائم دائم، حی القیوم ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والوں نے آج تک بھروسہ کیا ہے۔ تو یہ ناپائیدار زندگی پر بھروسہ کرنا سوائے بے عقلی اور بے وقوفی کے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ بدشگونی کیا ہے؟ یہ برا گمان ہے جو اسلام میں منع ہے کہ بندہ جو ہے چیزوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دے، پرندوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دے، انسانوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو قومیں تھیں ان میں بھی یہ توہم پرستی عام تھی، بلکہ ان سے جو اچھا کام ہوتا وہ کہتے کہ یہ ہمارے علم اور ہماری عقل سے ہوا ہے، اور جو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ سمجھتے کہ یہ ایمان لانے والے نبیوں کے ساتھیوں اور نبیوں کی وجہ سے یہ ہم پر مصائب اور تکلیفیں آئی ہیں۔ تو اس طرح کے توہمات یہ ہمیشہ سے پائے جا رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو آ کر اس بات کی خوشخبری دی کہ لوگوں میں آسانیاں بانٹو، لوگوں میں خوشخبریاں دو، اچھے گمانوں کی بات کرو، برے گمانوں سے بچو، یعنی بدشگونی سے بچو۔ بدشگونی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اس کے مقابلے میں اچھا گمان رکھنا، لوگوں سے اچھا گمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اس کا اسلام جو ہے وہ پیغام دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حدیث پاک ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، یہ ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لگتی بلکہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ ہمارا کام صرف بچنا اور احتیاط کرنا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی ولا تیرا، بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ تیسری بات فرمائی ولا ہامہ، یہ جو لوگ جاہلیت کے دور میں فالے نکالتے تھے کہ پرندوں کو اڑانا، اگر پرندہ دائیں طرف گیا ہے تو پھر کہنا کہ اب ہم اپنے کام پر جاتے ہیں، کاروبار پر جاتے ہیں، ہمیں نفع ہوگا، اور دوسری طرف اڑانا، اگر پرندہ وہ بائیں طرف چلا جائے تو اس سے بدشگونی لینا کہ آج ہمارا کام نہیں ہوگا، آج فلاں چیز جو ہے فلاں آدمی مل گیا ہے، صبح کسی نے قرض مانگ لیا ہے، ادھار دکان سے چیزیں مانگ لی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں دین اسلام میں نہیں ہیں۔ بدشگونی کی بجائے اچھا شگون اختیار کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز فرمایا ولا سفرا، کہ سفر کا مہینہ جس کو لوگوں نے بلاؤں کے اترنے کا مہینہ سمجھ رکھا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی باتیں کرنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ قرآن و حدیث کی سچی باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ